اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم گھر والوں، خاندان والوں، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہیں، امید ہے آپ صحت مند ہیں، خوش ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو مجھے بنانا تھا کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی میری بڑی بہن سے، فاطمہ باجی سے، اور اس کا موضوع تھا سوشل میڈیا۔ ماشاءاللہ ہم سب سوشل میڈیا سے واقف ہیں، اس پہ ہم ہیں، اور اللہ کا شکر اس سے ہمارا تعلق ہے، اس سے ہم جڑے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، خوشیوں میں شامل ہیں، برے وقت میں بھی ایک دوسرے سے اپنی دلجوئی کر سکتے ہیں۔ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے سوشل میڈیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا دوسرے طریقے کے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس پہ کچھ سوال اٹھیں۔ سوال یہ ہے کیا اس میں ہم اپنے بہت سی تصویریں، اپنی ویڈیو جو ڈالتے ہیں، یہ کیا صحیح ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے نقصان کیا ہیں؟ اور یہ بھی دکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو خوبصورت بھائی بہنیں ہیں، چھوٹے بھانجا بھانجیاں ہیں، بھتیجے بھتیجیاں ہیں، یہ سب جو ڈال رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے؟ اور خاص ماڈلنگ میں جانا، اور جو سوشل میڈیا نے آج کل ہر انسان کو ایک ماڈل بنا دیا ہے ایک طریقے سے، کیا یہ ہمارے فائدہ مند ہے؟ تو اس پہ میں چھوٹی سی گفتگو یہ کروں گا کہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ خاص پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر مسلمان ہیں۔ ہم یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ میں ہم سے پوچھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو اردو تو میری اتنی اچھی نہیں ہے، انگلش میں اس میں اگر میں ٹرانسلیشن کروں، او یو ہو بلیو، be mindful of Allah, have taqwa of Allah, and let every soul consider carefully what it sends ahead for tomorrow. Be mindful of Allah, for Allah is well aware of everything you do. اس کو آسان اردو میں اگر ہم یہ پیش کریں، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص یہ سوچے، غور سے سوچے کہ وہ آگے کل کیا پیش کرنے والا ہے، مطلب اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا پیش کرنے والا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے بارے اردو میں ہم کبھی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، صرف ڈرنا نہیں ہوتا، کہ مطلب غور و فکر کرو کہ بھائی اللہ ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ احساس ہونا کہ اللہ موجود ہے میرے ہر لمحے، ہر زندگی کے پہلو میں۔ اور اللہ میں پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز، آپ کے ہر عمل پہ خبر رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ میاں کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اور خاص یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں اور کس نیت سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم جب تصویریں ڈالتے ہیں، اور میں تصویروں اور ویڈیو کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس میں ایک خاص، اگر میڈیکل دنیا کی بات کریں، ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، ایک سائیکالوجی وہ اس چیز کو کہتے ہیں، اس سائنس کا نام ہے جو آپ کے خیالاتوں کے اوپر غور و فکر کرتی ہے، کہ ہم وہ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انسان کیسے سوچتا ہے، کہ جیسے وہ سوچتا ہے جیسے پھر وہ ویسے عمل کرے گا۔ تو یہ خیال ہونا، یہ سوچنا کہ ہم یہ تصویریں کیوں لگاتے ہیں۔ ہم تصویریں تب لگاتے ہیں کہ جب ہمیں اپنا آپ کو خوبصورت پیش کرنا ہوتا ہے، ہم اپنا آپ کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو ہیں، یا ہم بہت اعلیٰ پری ہیں۔ اس میں کوئی ایسی اگر ہم سرسری طور سے سوچیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو انسان اس کو بار بار کرتا جائے، پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، کیوں یہ تصویریں ڈالنے کی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو ایک یہ ڈر رہتا ہے کہ کیا انسان اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہا ہے، تصویریں جو ڈال رہا ہے، جو ویڈیو ڈال رہا ہے، کہ وہ اس لیے ڈال رہا ہے کیونکہ وہ ایک کوئی احساس کمتری کا شکار ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک کام یہ ہو گیا ہے آج کل کہ ایک ہر انسان فیمس بننا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، کہ بھائی کوئی مجھے پہچانے، کوئی سمجھے کہ بھائی ہاں بھائی میں کچھ ہوں۔ اور اس کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے کپڑوں میں، اچھے داڑھی بنا کے، یا اچھی میک اپ کر کے آپ اپنی تصویر لگا دیں، پھر لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ کوئی ہے، پھر آپ ایک اور بار کرتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو سوال ہے کہ آپ کیا بنیادی طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں، اس لیے آپ کو چلا کے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں، بھائی میری تصویر دیکھ لو، بھائی میری تصویر دیکھ لو، میں کچھ ہوں؟ اگر کوئی بھی شخص اس وجہ سے کر رہا ہے تو پھر دوبارہ سوچے، 100 بار سوچے کہ میں اپنی تصویریں کیوں ڈال رہا ہوں، کیوں ڈال رہی ہوں۔
اس سے مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے، اور پھر اس کے اگر اس چیز کو اگر ہم برقرار رکھیں، ہم تصویریں ڈالتے ہیں، تو پھر انسان ذہنی مرض سے شکار ہو سکتا ہے، مینٹل پرابلم سے گزر سکتا ہے، پھر وہ کبھی احساس نہیں کرے گا کہ میں کچھ ہوں، بنیادی طور سے ان کے اندر کبھی کانفیڈنس نہیں ہوگا، ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگے گا کہ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کچھ ہوں، کوئی اچھا ہوں، میں خوبصورت ہوں۔ اس دن کیا کریں گے آپ؟ جس دن آپ کی خوبصورتی چلی جائے گی، جس دن سفید بال آنا شروع کر دیں گے، تھوڑا سا وزن چڑھ گیا تو یہ ہو گیا، جھریاں آنا شروع کر دیں گی کہ پھر آپ کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سوچنا چاہیے ہم لوگ کو، ہر انسان، جیسے اللہ میاں کہتے ہیں، آگے کا سوچے کہ میں اللہ میاں کے سامنے کیا پیش کر رہا ہوں۔ اور سب سے صحیح سوال یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کو راضی کرتا ہے، کیا یہ اس دائرے کے اندر کام کر رہا ہے جس میں اللہ خوش ہوں گے۔ اگر شہرت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک اس کے ساتھ غرور شامل ہوتا ہے، ہم اپنا آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں، ہم اس وقت کی تصویر تو نہیں ڈالتے جس میں ہمارے بال داڑھی ہر کچھ بنی ہوئی ہے، صبح سے اٹھ کے وہ جو لاڑ ٹپکتی ہے اس میں گندی آنکھوں میں رہتی ہے، اس وقت کی تو تصویر ڈالتے نہیں ہیں۔ ہم تو تب ڈالتے ہیں جب ہم سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں یا ہم بہت خوبصورت لگے، میک اپ ہم نے لگا لیا، تب کی تصویر ڈالتے ہیں۔ برے وقت میں تو آپ کو کوئی جانتا نہیں، آپ نہ آپ اپنا آپ کو پیش کرنا چاہتے، لیکن آپ کی اصل زندگی تو ہر لمحہ آپ کا چہرہ بدلتا ہے، کبھی آپ ایسے ہیں کبھی ایسے ہیں، تو آپ ایک ون سائیڈڈ تصویر لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ جس دن یہ چلے جائے گی وہ تصویر، آپ خوبصورت نہیں رہیں گے یا آپ ہینڈسم نہیں رہیں گے، اس دن آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس لیے ہم بطور مسلمان ہم لوگ گہرا کام کرتے ہیں، ہم لوگ یہ سرسری کام نہیں کرتے، ہم گہرائی میں جاتے ہیں ہر چیز کی۔ میں کون ہوں؟ آخر میں یہی اللہ میں کہتے ہیں کوئی شخص وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس کا نام اللہ کے دربار میں، جنت میں، فرشتوں کے سامنے اس کا نام لیا جاتا ہے، واقعی وہی کوئی ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، اللہ کے احکامات جو رولز ہیں اس پہ چلتے ہیں، اور جو جس چیز کا پرہیز کیا گیا ہے اس سے دور رہتے ہیں، اور اگر غلطیاں ہو جائیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے واپس جاتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر اللہ میاں کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، سب خبردار ہو جاؤ فرشتوں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے۔ ایک مسلمان ہونا آج کل بڑے عجیب چیز ہے، آپ بہت سٹرینج ہوتے ہیں، کیونکہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ دنیا ایک طرف جاری ہے کہ ہر بچہ جو ہے اپنے ٹک ٹاک پہ ایک ڈانس ویڈیو بنا رہا ہے، اپنی کچھ گانا گا رہا ہے، کوئی اپنا آپ کو یوں پیش کر رہا ہے، ہر انسان اپنا آپ کو سٹار سمجھ رہا ہے۔ جو میں بات کروں بھائی حسن بھائی، آپ کون ہو بھائی؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ لیکن میڈیکل دنیا سے کے طور سے بات کر رہا ہوں جس میں شامل ہوں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے اکثر ذہنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اور یہ ذہنی مینٹل ڈیزیز سے کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ایک فلسفہ ان کے پیچھے، جو برا ایک فلسفہ جو ذہن میں آ گیا ہے، کیونکہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھے لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے میں کچھ ہوں، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا اپنی تصویر ڈالتے ہیں وہ شاید شہرت چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ چاہ رہے ہیں۔ بھائی ایک کڑوی بات کروں کہ یہ جسم بیچ کے کون سا پیسہ کمانا ہوتا ہے؟ بھائی آپ لوگ ہو خوبصورت، مانتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی خوبصورتی صرف آپ کی اسکن کی نہیں ہے، آپ کی جسم کی نہیں ہے، آپ کی دل کی ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ کو کوئی دنیا میں کسی کا فائدہ دینا ہے تو اپنی قابلیت، اپنے علم، اپنی محنت سے کر کے دیں، اس محنت سے جس سے اللہ میاں آپ سے راضی ہو۔ یہ جو اپنا آپ کو پیش کر دینا جس طریقے سے، میرا خیال سے یہ نقصان دہ ہے، اور اگر اس سے پرہیز کریں، میں اپنے پیارے چھوٹے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں اس سے ہم لوگ پرہیز کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ان ماں باپ سے بھی جو اپنے بچوں کی تصویریں ڈالتے رہتے ہیں، دنیا بہت بری ہے۔ ان تصویریں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اچھے خاندان والوں کی طرف پاس جا رہی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا ایک بازار ہے۔ اس بازار میں اگر آپ نے تصویر ڈالنی، کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے، اس کا برا استعمال کر سکتا ہے، اور برے طریقے سے اس کو پھر سے پیش کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا سے بری خبریں، جھوٹی خبریں پھیلائی جا سکتی ہیں، اس لیے جو ہے ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے، خاص اپنے بچوں کے لیے ان کو محفوظ رکھنا ہے ہمیں ہر برائی سے۔ اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو
یہ فون دیے ہوئے ہیں، یہ اپنے ڈیجیٹل فون دیے ہوئے ہیں، اسمارٹ فون دیے ہوئے ہیں، آپ دوبارہ 3 بار 5 بار سوچیے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں کیا دے دیا ہے. یہ میں جہاں تک جتنی ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر کی دنیا میں ریسرچ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلنا ہے یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، اس میں نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. فائدہ تبھی ہے جب آپ بڑے ہیں اور آپ کی نظر اس میڈیا سوشل میڈیا کے استعمال پہ آپ کی نظر ہو. اگر آپ کی نظر نہیں، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم آپ کی بیٹی یا بیٹا کیا ڈال رہا ہے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ، کس سے کیا باتیں کر رہا ہے، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سوچئے، آپ دیکھیے، اپنے بچے کا فون لیجئے کیونکہ آپ کا حق ہے، فون لیجئے اور دیکھیے کیا کیا دکھ رہا ہے، کیا کیا بڑھ رہا ہے، کیا کیا کر رہی ہے، کیا کیا دیکھ رہی ہے، کیا کیا باتیں کر رہی ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرے گا، دنیا بہت خراب ہے اور برا استعمال کر رہی ہے. یہ ڈرانے کے لیے تو نہیں تھا، لیکن ڈر گئے اور اس سے اچھی چیزیں ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اچھائی کی طرف لے جائے اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.